جنرل فیض حمید صاحب کا جنرل فیض حمید ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا چکوال میں. تو جہاں تک میری اطلاعات ہیں، اور ہو سکتا ہے غلط ہو کیونکہ میں پورچگل میں بیٹھا ہوں، ذرا دور ہوں، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو چکلالہ پنڈی کے اندر ہاؤس اریسٹ کیا گیا. وہ اپنے فارم پہ نہیں ہے اور ان کی کافی پوچھ گچھ ہو رہی ہے. کیا آپ کے پاس ایسی کوئی خبر ہے؟ مبشر صاحب، جو آپ کی خبر ہے میرے پاس بھی فی الحال یہی خبر ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن اس خبر کی آبویسلی آفیشل ذرائع سے کوئی تصدیق نہیں آ رہی، یہ سورسز کے ذریعے ہی خبر ہے. لیکن اس ٹائم پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک نیکسس ڈیولپ ہو گیا تھا. اس نیکسس ڈیولپ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی اب تک بھی جو سبکی ہو رہی ہے باہر بیرون ممالک اور دوسرے ممالک کے سامنے ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جہاں ہم لوگوں کو مل کر بیٹھ کر سیاسی عدم استحکام اور ایز اے ریزلٹ معاشی عدم استحکام کو ختم کر رہے ہونا چاہیے تھا، وہاں بیٹھ کر ہم لوگ پاکستان کے خلاف دوسروں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ سٹیٹمنٹس دیں. جی آپ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، اس کی سٹیٹمنٹ دیں. میں آج کوئٹہ کی سڑکوں پر پھر رہی ہوں اور مجھے تو ایسی کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ادھر نہیں نظر آ رہی. میں اسلام آباد پنڈی کی سڑکوں پر پھرتی ہوں، لاہور کراچی آپ بھی اور مفتی صاحب بھی. تو ایسی صورتحال تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں، اگر آپ ڈنڈا اٹھائیں گے اسٹیٹ کے خلاف، آپ توڑ پھوڑ کریں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ آپ ریاست کو چیلنج کر لیں، تو پھر دہشت گردوں کے اندر اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. مجھے یاد پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں بڑا ٹی ایل پی کا جو اس ٹائم پر فرانس کے ایمبیسڈر کے حوالے سے جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد توڑ پھوڑ، راول پنڈی کے اندر بلاکیڈ، اور اس ٹائم کے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے بڑے واضح طور پر، جو کہ آپ پارٹ کر چکے ہیں ویس پاکستان تحریک انصاف سے، بریک کے باوجود بھی وہ آ چکے ہیں اب سیاست کے اندر، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم بین کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے کہا تھا ہم بین کر رہے ہیں ٹی ایل پی کو کیونکہ یہ ریاست کے خلاف ویپن اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ ڈنڈا ہو، پتھر ہو، گن ہو، جو بھی ہو. اور اس بار میں نے خود بذات خود ویپنز دیکھے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کو کیا، چاہے وہ کہیں کہ کہیں باہر سے آ گئے تھے، لیکن آپ کے لیڈران ادھر موجود تھے، ایم این ایز آپ کے موجود تھے، ایم پی ایز آپ کے موجود تھے. سو ایسی سچویشن کے اندر اونس آپ پر جائے گا، رسپانسبلٹی آپ پہ جائے گی. آپ اس سے ایک ہی طریقے سے راہ فرار اختیار کر سکتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ پہلے ہی دن، چلے پہلے دن نہیں، دوسرے دن بھی نہیں، تیسرے دن نہیں، آپ بلا خوف تردید اور ساتھ ہی ساتھ وداؤٹ اینی اسٹرنگز اٹیچ اس کی مذمت کرتے. لیکن ایسی مذمت نہیں آئی تھی. اس کے بعد سے باہر کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا گیا. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی غلطی اور حماقت تھی جس کا خمیازہ آج پاکستان تحریک انصاف بھگت رہی ہے. میں کسی طریقے سے کسی سیاسی جماعت، کسی صحافی کی زباں بندی کی فیور میں نہیں ہوں. میرے خیال میں جمہوری اقدار پنپنی چاہیے، لیکن آپ کے حقوق وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں دوسرے کے حقوق سلب ہونا شروع ہو جائیں. اور 9 مئی کو یقیناً لوگوں کے ریاست کے جو ایک چیسٹی ہے، جو ایک سینکٹٹی ہے، وہ مجروح ہوئی اور وہاں آپ کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں جبکہ قانون اپنا کورس آف ایکشن آف لا چل رہا ہو. تو اس ٹائم پہ آپ اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں کہہ سکتے ہیں، کسی بھی فارم میں نہیں کہہ سکتے. ایک پروپیگینڈا کرنے کے حساب سے یا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے حساب سے تو سمجھ آتی ہے، لیکن ریالٹی سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں.